آج میں آپ کو پیغمبروں کے معجزات کے حوالے سے بتاؤں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کی پرستش کرنے سے روکا تھا تو اس وقت کے ظالم بادشاہ نمرود نے انہیں آگ میں پھینکوا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے یہ ہیں کہ جب وہ اپنا عصا زمین پر پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جایا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر اسے باہر نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم ہے جس کے اوپر من و سلوہ اترا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا میں پہنچے تھے تو وہاں دور دور تک نہ تو کوئی سبزہ تھا اور نہ ہی پانی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر مارا تو اللہ کے حکم سے وہاں 12 چشمے جاری ہو گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ وہ جب لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ نرم ہو جایا کرتا تھا، اور پھر وہ اس لوہے سے زرہیں اور زنجیریں بنایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑی سلطنت عطا کی تھی، اور وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند اور جنوں پر بھی حکومت کیا کرتے تھے، اور وہ چرند پرند کی زبان کو بھی سمجھ سکتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھی ان کے قابو میں دے رکھی تھی۔ وہ جب بھی چاہتے تھے تو مہینوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ وہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کیا تھا، جس کی بدولت وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی کو خواب کی تعبیر بتاتے تھے تو وہ حرف بحرف پوری ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے عطا کیے تھے، جن میں سے پہلا معجزہ ان کی پیدائش کا ہے، کیونکہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے معجزانہ طور پر ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس عمر میں کلام کیا تھا جس عمر میں بچے بولنے کے قابل نہیں ہوتے، اور نہ صرف انہوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو بول کر ثابت بھی کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بھی بہت سے معجزے عطا کیے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے دور میں ہوئی تھی جس دور میں طب یونانی اور جادوگری عروج پر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں طب کے حوالے سے معجزے عطا کیے تھے، جیسے کہ ان کی دعا سے گونگے بولنے لگتے تھے اور اندھوں کو نظر آنے لگتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جب دعا کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے، کوڑی کے مریض مکمل طور پر صحت مند اور شفا یاب ہو جایا کرتے تھے، وہ دریاؤں اور جھیلوں کو پیدل چل کر عبور کر لیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ 1-2 لوگوں کے کھانے سے 5-5 ہزار لوگوں کا پیٹ بھر دیا کرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، جن میں سے پہلا معجزہ شق القمر کا ہے۔ اس معجزے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں پر اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی تھی۔ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے سر ہے، یعنی قرآن مجید میں قیامت تک ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب ہے جو ان کے علاوہ کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک رحمت ہیں۔ خاتم النبیین کا خطاب بھی صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی حصے میں آتا ہے، کیونکہ وہ نبوت کے سلسلے پر ایک مہر ہیں۔ ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا اور نہ ہی کبھی آئے گا، کیونکہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے دین کو ہی انسانیت کے لیے حق قرار دیا ہے۔